مجھے ہمیشہ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ ہزاروں سال پرانی کتابیں اور ان کے اصول آج کے اس جدید اور تیز ترین دور کے نفسیاتی مسائل کو کتنی گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آج کی ہماری زندگی اور ہماری الجھنوں کو سامنے رکھ کر یہ باتیں لکھی ہیں۔ واقعی میرا مطلب ہے جب میں ان چیزوں کا مطالعہ کرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے انسانی فطرت کبھی بدلی ہی نہیں، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کا جو بنیادی مواد ہے وہ بھی اسی سوچ پر مبنی ہے۔ ہم قرآن کے 8ویں جز پر بات کر رہے ہیں۔ جی، جس میں سورہ الانعام کے آخری حصے اور سورہ الاعراف کی ابتدائی آیات شامل ہیں، اور یہ حصہ اصل میں توحید، انسانی تکبر اور حق اور باطل کی کشمکش کا ایک مکمل خاکہ پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب سچی معلومات اور واضح دلائل بالکل شیشے کی طرح سامنے آ جائیں تو انسانی ذہن اور دل اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں، یعنی مسئلہ کہاں آتا ہے؟ یہی سب سے اہم سوال ہے کہ جب کوئی سچائی کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو کیا واقعی مسئلہ دلائل کی کمی کا ہوتا ہے، یا پھر انسانی انا اور تکبر راستے کی سب سے بڑی دیوار بن جاتے ہیں؟ یہ مواد ہمیں مخالفت کو برداشت کرنے اور اپنی خود ساختہ بڑائی کے دھوکے سے نکلنے کا ایک عملی سبق دیتا ہے۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم سورہ الانعام کی آیت 111 یعنی 111 کو دیکھیں تو وہ اسی رویے کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر فرشتے زمین پر آسمان سے اتر آئیں یا یہاں تک کہ مردے زندہ ہو کر بولنے لگیں، تب بھی جو دل سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتا وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ انسانی نفسیات کا بہت گہرا پہلو ہے۔ یہاں ہدایت اور سمجھ کر تعلق صرف ٹھوس دلیل یا ثبوت سے نہیں دکھایا گیا، اس کا تعلق سیدھا سیدھا اندر کی عاجزی اور سچائی کی طلب سے ہے۔ یعنی اگر دل میں عاجزی نہ ہو تو دلائل بیکار ہے۔ بالکل۔ اگر آپ ایک ایسے برتن میں پانی ڈالنے کی کوشش کریں جو پہلے سے بھرا ہوا ہے اور جس کا ڈھکن بند ہے، تو چاہے پانی کا پورا سمندر کیوں نہ بہا دیں، اس برتن کے اندر ایک قطرہ نہیں جائے گا۔ آج کے اس دور میں ہم روزانہ ایسے مناظر دیکھتے ہیں جہاں لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، سوشل میڈیا پر تو یہ روز کا ہی تماشا ہے۔ جی، اور دونوں طرف کے لوگوں کے پاس لمبے چوڑے اعداد و شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی بحث کا مقصد سچائی تک پہنچنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی طرح سامنے والے کو نیچا دکھانا اور اپنی برتری ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ان کا ذہنی غرور انہیں سچائی دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ یہ مثال بالکل آج کے ڈیجیٹل دنیا کے مقابلوں پر پوری اترتی ہے۔ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کو اتنے اچھے سے سمجھایا، پھر بھی وہ کیوں نہیں سمجھ رہا۔ اصل میں وہاں دلائل نہیں بلکہ انا کا ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اس انا کو للکارتے ہیں تو مخالفت سامنے آتی ہے، جس کا ذکر سورہ الانعام کی اگلی ہی آیت 112 میں ہے۔ صحیح، وہاں بتایا گیا ہے کہ ہر پیغمبر کے دشمن انسان اور جن دونوں رہے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا اور سچا راستہ اپناتا ہے اسے لازمی مخالفت ملتی ہے۔ یہ حق کے سفر کا حصہ ہے، ایک سنت ہے۔ ہم غلطی سے سمجھ لیتے ہیں کہ اچھے کام پر ہمیشہ تعریف ہی ملے گی، اور جب تنقید ہوتی ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مخالفت کو سمجھنا ضروری ہے۔ مخالفت کوئی ناکامی نہیں ہے بلکہ حق کے سفر کا ایک طبعی عمل ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسے قائم شدہ نظام یا سوچ کو چیلنج کرتے ہیں جو غلط بنیادوں پر کھڑی ہے، تو جن لوگوں کا اس نظام میں فائدہ ہوتا ہے وہ ضرور راستہ روکیں گے۔ ان کی دولت اور ان کا اثر و رسوخ خطرے میں پڑ جاتا ہے نا۔ اس لیے تنقید ہونا اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی کچھ اہم کر رہے ہیں، مگر اس مخالفت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی دشمنی ہوتی ہے اور کبھی لوگ مذہب کے نام پر اپنے ہی نئے قوانین بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، جیسا کہ آیات 136 سے 150 میں پرانے دور کے عربوں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے فصلوں اور جانوروں کے بارے میں حلال اور حرام کے قوانین بناتے تھے، اور پھر عجیب بات یہ تھی کہ انہیں خدا سے منسوب کر دیتے تھے۔ یہاں میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ فطری بات نہیں کہ انسان اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج سے محبت کرے؟ ان رسموں میں ایسی کیا برائی تھی کہ انہیں روحانی بدعنوانی قرار دیا گیا؟ دیکھیں، رسم و رواج سے محبت کرنا اور چیز ہے، لیکن اپنی ثقافت اور رواج کو خدا کا حکم بنا کر پیش کرنا بالکل مختلف اور سنگین معاملہ ہے۔ یہاں اختیار کی بات ہو رہی ہے۔ بغیر کسی واضح وحی کے اپنے پاس سے مذہبی یا اخلاقی قوانین گھڑ لینا اصل میں روحانی بدعنوانی ہے۔
یعنی دین صرف وحی کا نام ہے، ثقافت کا نہیں؟ بالکل. جب لوگ اپنے رسم و رواج کو عقیدہ سمجھنے لینے کی غلطی کرتے ہیں تو وہ اصل میں دین میں وہ بوجھ شامل کر دیتے ہیں جو خدا نے نہیں رکھا. پھر آہستہ آہستہ وہ ان رسموں کو اتنا مقدس بنا لیتے ہیں کہ عقل و منطق کی بات بھی انہیں دین پر حملہ لگتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اصل اور سچی اخلاقیات وہی ہے جو سیدھی وحی سے آئے، نہ کہ لوگوں کے بنائے ہوئے خیالات سے. اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں سورہ الانعام کی آیت 151 سے 153 میں ملتی ہے. یہاں 10 سنہری اخلاقی احکام پیش کیے گئے ہیں جنہیں ہم قرآن کے 10 کمانڈمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. جی، ان میں شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ بھلائی جیسے اہم احکامات شامل ہیں. اور ایک بہت دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس دور میں لوگ بیٹیوں کو یا بچوں کو واقعی مار دیتے تھے. لیکن اگر ہم آج کے دور میں اس کا اطلاق دیکھیں تو غربت کا ڈر انسان کو کتنے ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے جو اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے. لوگ اپنے معاشی مستقبل کو محفوظ کرنے کی اتنی فکر میں مبتلا ہیں کہ وہ رشتوں کی قربانی دے دیتے ہیں. غربت کا ڈر دراصل خدا کی صفات پر بھروسہ نہ ہونے کی علامت ہے. پھر انہی 10 احکامات میں بے حیائی سے بچنا، ناحق قتل نہ کرنا اور یتیموں کے مال کی حفاظت شامل ہیں. اور ایک انتہائی اہم بات، ماپ تول میں انصاف اور بات میں سچائی کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ تو کسی بھی معاشرے میں انصاف کی بنیاد ہے. اور آخر میں وعدے پورے کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت ہے. یہ سب احکامات واقعی صراط المستقیم کا نچوڑ ہیں جو سکھاتے ہیں کہ عبادت گزاری تب تک نامکمل ہے جب تک معاملات ٹھیک نہ ہوں. لیکن یہ توازن بگڑتا کب ہے؟ اس کا جواب ہمیں سورہ الاعراف کے آغاز میں ملتا ہے، جہاں انسانی زوال کا سب سے بڑا سبب بیان ہوا ہے. جی، آیت 11 سے 18 میں ابلیس اور آدم علیہ السلام کا مشہور واقعہ. جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کی دلیل یہ نہیں تھی کہ وہ خدا کو نہیں مانتا. اس کی دلیل تھی کہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے. یہ تاریخ کا پہلا گناہ تھا، اور یہ خدا کا انکار نہیں تھا بلکہ تکبر تھا. یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی انسان سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں سے برتر ہے، وہ دراصل اسی راہ پر چل پڑتا ہے جو زوال کی طرف جاتی ہے. تکبر انسان کو اپنی غلطی ماننے ہی نہیں دیتا. واقعی تکبر ایسی بیماری ہے جو بڑی بڑی عبادتوں کو بھی کھا جاتی ہے. اور اس کا عملی نمونہ قوموں میں کیسا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں سورہ الاعراف کی آیت 59 سے 85 کی طرف دیکھنا پڑے گا، جہاں پیغمبروں اور ان کی قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں. ان میں ایک واضح نمونہ نظر آتا ہے. جی، نمونہ یہ ہے کہ سچائی کا پیغام آتا ہے اور سب سے پہلے طاقتور اور امیر طبقہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. پھر عوام کا بڑا حصہ پرانے نظام کے ساتھ چپکا رہتا ہے اور آخر میں تباہی آتی ہے. سچی بات ہمیشہ اس قائم شدہ نظام کے لیے خطرہ ہوتی ہے جو ناانصافی پر مبنی ہو. اگر ہم ان واقعات کی گہرائی میں جائیں تو ہر قوم کا تکبر مختلف تھا. حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے طبقاتی تکبر دکھایا کہ تمہاری پیروی تو صرف غریب لوگ کر رہے ہیں. اور حضرت ہود اور قوم عاد کا تکبر جسمانی اور طاقت کا تھا. انہوں نے ایسے عظیم محل بنائے تھے جن کی مثال نہیں ملتی تھی. انہیں لگتا تھا ان کی طاقت انہیں ہمیشہ محفوظ رکھے گی. آج کے دور میں بڑی بڑی طاقتیں اپنے فوجی وسائل پر بالکل ایسا ہی غرور کرتی ہیں. پھر حضرت صالح اور قوم تھمود آتی ہیں جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. ان کا تکبر انہیں کسی بھی قسم کا حق بانٹنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، چاہے وہ ایک اونٹنی کو پانی پینا دینا ہی کیوں نہ ہو. وہ اپنے وسائل پر اپنی اجارہ داری ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اور اس کے بعد حضرت لوط کی قوم، جن کی نفسی اور شہوانی خواہشات کا غرور اس قدر بھر چکا تھا کہ وہ سچائی اور پاکی سے چڑھنے لگے تھے. ان کی طنزیں کتنی حیرت کن تھی کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ بہت پاک صاف بننے کی کوشش کرتے ہیں. جو پاکیزگی اصول ہونی چاہیے تھی وہ ان کے لیے جرم بن گئی. یہ سب واقعات گواہی دیتے ہیں کہ تکبر کس طرح معاشروں کو تباہ کرتا ہے. اور اس میں ایک اہم بیماری اندھی تقلید کی تھی. عوام صرف اس لیے حق کو ٹھکرا دیتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے آباء اور اجداد کو الگ راستے پر پایا تھا. عقیدہ اور زندگی کے اہم فیصلے تجزیہ اور سچائی پر ہونے چاہیے،
نہ کہ وراثت میں ملی ثقافت کی اندھی تقلید پر۔ بالکل، اور اس تباہی کا سفر صرف خیالات تک محدود نہیں رہتا، تکبر آخر کار معیشت میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی مدین کے دوستوں کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ان کی بنیادی بیماری معاشی بدعنوانی تھی جو ماپ تول میں دھوکہ دیتے تھے۔ یعنی معاشیت اور روحانیت کا رشتہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ معاشی ناانصافی دراصل روحانی بدعنوانی کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ اسے اگر ہم آج کے دور سے جوڑیں تو آج کل کے کارپوریٹ فراڈز اور مہنگائی کے ہیر پھیر سب اسی مانسکتا کی پیدائش ہیں۔ ایک شخص جو اندر سے سچائی پر قائم نہیں، وہ اپنی تجارت میں کبھی مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا۔ روحانیت اور سچی معیشت کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ دوسروں کا حق مارنا روحانی زوال کی آخری منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت 165 اس پورے نظریے کو سمیٹتی ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ انسان زمین پر خلیفہ یعنی نائب ہیں۔ لوگوں کے درمیان درجات کا فرق کوئی ذاتی برتری نہیں، بلکہ صرف ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ طاقت اور اختیار اصل میں آزمائش ہیں۔ زمین پر خلیفہ ہونے کا مقصد خود کو برتر سمجھنا نہیں، بلکہ اپنے وسائل کو انصاف کے لیے استعمال کرنا ہے۔ زوال تباہنا شروع ہوتا ہے جب آزمائش کو آزمائش نہ سمجھ کر حق اور مقصد بنا لیا جائے۔ اگر اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالا جائے تو سچائی بہت واضح ہے، لیکن اسے قبول کرنے کے لیے دل میں عاجزی درکار ہے۔ تکبر نہ صرف افراد بلکہ پوری قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ گفتگو اس بات کی پرزور دعوت دیتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی عملی زندگی پر غور کرے۔ کیا اس کے اندر کہیں وہ تکبر تو نہیں پل رہا جس نے پاسٹ کی قوموں کو تباہ کیا؟ کیا وہ اپنے معاشی لین دین میں پوری طرح ایماندار ہے؟ اور کیا وہ سچائی کا دفاع تحمل سے کرتا ہے یا اندھی تقلید کا شکار ہے؟ یہ خود احتسابی واقعی ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس جائزے کے اختتام پر ایسی کون سی نئی فکر یا سوال ہے جو آپ چاہیں گے کہ سننے والے گفتگو ختم ہونے کے بعد بھی سوچتے رہیں؟ ہم نے تھوڑی دیر پہلے اندھی تقلید کا ذکر کیا کہ پچھلی قومیں آب و اجداد کی رسموں پر اندھا اعتماد کرتی تھیں، لیکن اگر دنیاوی طاقت، پیسہ اور عہدہ صرف ایک آزمائش ہیں اور کسی کی ذاتی برتری کا ثبوت نہیں، تو کیا اس سوچ سے آج کی اس شدید مقابلے والی دنیا میں کامیابی اور ناکامی کو ناپنے کا ہمارا پورا پیمانہ ہمیشہ کے لیے بدل نہیں جانا چاہیے؟ واہ، یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سیدھا دل پر دستک دیتا ہے۔ ہم اس مقابلے کی دوڑ میں شاید اپنا اصل پیمانہ ہی بھول چکے ہیں۔ اس بہترین اور گہرے غور و فکر کے ساتھ ہم اس گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ نئے تجزیوں اور خیالات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اپنا اور اپنی سوچ کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔